السلام علیکم. میں وی یو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے لیکسیکل اینالائزر کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن شروع کی تھی. وہ اس طرح کہ ہم نے کمپائلر کی سٹیجز کے بارے میں جو گفتگو ماڈیولر کی تھی، یعنی کہ فرنٹ اینڈ یا جو اس کے سامنے والا حصہ، پھر مڈل اینڈ جہاں پہ آپٹیمائزیشن، اور پھر بیک اینڈ. ہم نے فرنٹ اینڈ کا جو سکینر تھا اس کو لے کے تفصیلاً کاروائی شروع کی تھی، اور اس کے سلسلے میں میں نے ایک ایڈ ہاک لیکسیکل اینالائزر جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا پچھلی دفعہ. ایڈ ہاک لیکسر کا مسئلہ یا اس کا معاملہ یہ تھا کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے جس میں آپ نے آئیڈینٹیفائرز، کی ورڈز اور باقیہ یہ جو اس طرح کی سنٹیکٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ اب آپ نے ڈیزائن کر لی ہیں. اور آپ اگر اپنے سامنے سی یا سی پلس پلس جیسی لینگویجز رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں. تو یہ چیز جب ہمیں مل گئی یا کسی نے ہمیں یہ اسپیسیفائی کر دی یا ہم خود ایک لینگویج ڈیزائن کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا چلو اب ہمیں پروگرامنگ تو آتی ہے تو کیوں نہ ہم خود ہی یہ لیکچر بنا لیں. یہ کاروائی پھر ہم نے اس طرح کی کہ ہم نے ایک کلاس بنائی جس کا نام ہم نے لیکچر رکھا. اس کے کچھ اسٹیٹ ویریبلس تھے، اس کے بعد اس میں ہم نے کچھ میتھڈس ڈالے جو کہ ہمارے لیے ان پٹ کو لے کے اس کو ایز اے کیریکٹر اسٹریم ٹریٹ کرتے ہوئے اس میں سے ورڈز کو نکالا، اور ان ورڈز کو پھر سنٹیکٹکلی اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ آئیڈینٹیفائر ہے یا یہ نمبر ہے، اور نمبر ہے تو وہ انٹیجر ہے یا مے بی ایون فلوٹنگ پوائنٹ ہے، اسٹرنگز ہیں یا بقیہ جو اسپیشل کیریکٹرز ہیں وہ. اس کی بنا پہ ہمارے لیے اب یہ ممکن ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ایک پروگرام یا ایک روٹین ہم نے، یا اس کیس میں ایک کلاس ہم نے اب بنا لی ہے جس کو اگر ہم فرض کریں اپنا ایک سی کا پروگرام دیتے ہیں تو وہ اس کے ٹوکنز ہمیں بنا کے دے دے گا. اب جہاں تک یہ ٹوکنز کی بات تھی، یہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹوکنز جو ہیں اصل میں ایک پیئر ہے. اور وہ پیئر کیا؟ پیئر کے اندر ہمارے پاس وہ ایک ورڈ ہوگا جو کہ ہمیں ان پٹ اسٹریم سے ملا یا ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا، اور اس کی پھر ہم نے کلاسیفیکیشن کی، اس کی ایک کیٹیگری بنائی، سنٹیکٹک کیٹیگری. اچھا، یہ کاروائی تو ہم نے کر لی. اس کا کوڈ بھی ہم نے دیکھا، کافی آسان تھا، اس میں کوئی ایسی دقت طلب بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ پروگرامنگ کے حوالے سے اگر یہ کرنا پڑ جائے تو ٹھیک ہے کر لیں گے. اس کو ایڈ ہاک کا نام دینا تو دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اس میں جو ایشوز تھے کہ بھئی ایک کیریکٹر پڑھ کے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آگے کیا آ رہا ہے. یعنی جس طرح وہ میں نے اف کی مثال دی تھی کہ آپ کے پاس اگر آئے آ جاتا ہے ان پٹ میں تو آپ اس کی بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اب اف آئے گا، یا ڈبلیو آیا تو اس کے بنا پہ آپ کہہ دیں کہ بھئی وائل آ رہا ہے، یا ایک نمبر آیا تو اس کی بنا پہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک انٹیجر ہے، یا مے بی بعد میں فلوٹنگ پوائنٹ پتہ چلا. اینی ویز یہ جو جن کو میں نے پرابلمز کہا تھا اصل میں پروگرامنگ کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے جب پروگرام لکھنا پڑے گا تو مجھے یہ لک اہیڈ والا معاملہ کرنا پڑے گا کہ اگلا کیریکٹر دیکھ کے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا میرے پاس جو کرنٹ ورڈ ہے اب سنٹیکٹکلی مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں. اصل میں پرابلم ہم نے لفظ اس لیے استعمال کیا، اور یہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کمپائلر کے معاملے میں اتنی زیادہ کاروائی کرنی پڑتی ہے فرنٹ اینڈ پہ، مڈل اینڈ میں، بیک اینڈ پہ، کہ اگر اس کے یہ جو حصے ہیں کسی طرح آٹومیٹکلی بن جائیں، آٹو جنریٹ ہو جائیں، تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی. یہ آٹو جنریشن والا معاملہ میں ہمیں آپ پروگرامنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں. یہ جو آئی ڈی ایز ہیں اس میں آپ کو کافی مدد ملتی ہے. آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کلاس کا جب آپ ویریبل یا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں تو جب آپ اس آبجیکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ایکس ڈاٹ جب ڈاٹ ٹائپ کرتے ہیں تو آئی ڈی ای جیسے ڈیو سی ہے یا دوسری ویژول سی یا بقیہ آئی ڈیز، وہ آپ کو اس آبجیکٹ کے جو کلاس کے میتھڈز ہیں اس کی لسٹ فوراً آپ کو دکھا دیتی ہے. آپ اس لسٹ میں سے جو فنکشن آپ کو چاہیے یا جو ایٹریبیوٹ پبلک ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کو چاہیے، آپ اس کو چن لیتے ہیں. یہ جو تھوڑی سی آٹومیشن ہے، اندازہ لگائیے اس سے آپ کی کتنی ٹائپنگ بچتی ہے.
آپ کو بار بار وہ فنکشن نیمز جو ہیں وہ ٹائپ نہیں کرنے پڑتے. ایک اور آٹومیشن کو دیکھیں. اکثر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنا کوڈ جو ہے اس کو خوبصورت بناؤ، یعنی کہ دیکھنے میں پڑھنے میں بھی وہ اچھا لگے، اس میں انڈنٹیشن اچھی استعمال کرو، اس میں لائنوں کے درمیان میں گیپس استعمال کرو. وجہ یہی کہ بھئی جو پروگرامز ہیں وہ آخر لوگوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، آپ نے خود بھی پڑھنے ہوتے ہیں. چانسز ہیں کہ 3-4 مہینے کے بعد اپنا کوڈ بھی نہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں کامنٹس لکھیں اور کامنٹس جو ہیں وہ میننگ فل ہوں. اب یہ جو پریٹی پرنٹنگ والا معاملہ ہے یہ بھی شاید آپ نے کیا ہے کہ اگر میں نے کوڈ لکھ دیا اس میں انڈنٹیشن کچھ ذرا خراب ہو گئی ہے تو آپ کو پریٹی پرنٹرز ملتے ہیں، لکھے لکھائے پروگرامز ہوتے ہیں جس کو آپ اپنا C++ پروگرام دیں تو اس کی وہ انڈنٹیشن کو بالکل صحیح کر دیتا ہے کسی اسکیم کے مطابق. یہ آٹومیشن والا معاملہ جو ہے اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے، اور خاص طور پہ جو ریپیریٹو کامز ہیں، جو کام آپ کو بار بار کرنا پڑے، اس کے لیے کوشش آپ کی عموماً یہی ہوگی کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا ٹول ہو جو کہ یہ کام سارا بس آٹومیٹکلی کر دے. یہی کاروائی ہم اپنے لیکسیکل انالیسز میں اور اب بعد میں دیکھیں گے کہ پارسر میں بھی ہم یہی کریں گے، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ایسے ٹولز کا ہم مکمل فائدہ اٹھائیں. اب اس آٹومیشن کے حوالے سے کہ اب آپ خود کوڈ نہیں لکھ رہے، آپ ایک ٹول کو کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کرو، تو وہاں کے حوالے سے شاید یہ دقت طلب بات سامنے آئے کہ بھئی یہ جو اگر میں نے لیکسیکل اینالائزر یا اسکینر جنریٹ کرنا ہے اور ایک آٹومیٹک ٹول سے کرنا ہے تو مجھے کیا کیا مسائل درپیش ہوں گے. اصل میں یہ اس حوالے سے مسائل کی بات ہو رہی ہے کہ میں آٹومیٹک جنریشن کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آٹومیٹک جنریشن کرنی ہے تو وہ کون سے ایشوز ہیں جن کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا. یہ ایشوز جو ہیں اب ہم اتنی تفصیل میں تو شاید ڈسکس نہ کریں، ہم اب کرتے یہ ہیں کہ ہم اس آٹومیشن کی طرف جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ لفظ آٹومیشن سنتے ہی ذہن میں ایک بات آئی ہوگی جو کہ آپ نے آٹومیٹا میں بہت دیکھی تھی اور سنی تھی اور کی تھی، آٹومیٹونز. وہاں پہ گرامرز تھی، ریگولر گرامرز تھیں، کانٹیکسٹ فری گرامرز تھی، کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز تھی، فائنائٹ آٹومیٹون تھے، نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹون تھے، اینڈ سو آن. تو بات اصل میں اب وہی ہم کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں اور شاید اگلے لیکچر میں آپ کو ایسا لگے کہ کہیں آپ واپس آٹومیٹا کے کورس میں تو نہیں پہنچ گئے. نہیں، ایسا نہیں، یہ آپ کمپائلر کنسٹرکشن میں ہی بیٹھے ہیں. البتہ یہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ یہ وہ کورس ہے جس میں کئی کورسز کا یا کمپیوٹر سائنس کے کئی ایریاز کا مواد جو ہے اکٹھا ہو کے آپ کو ایک انتہائی یوزفل ٹول بنانے میں مدد دیتا ہے. اور اس میں آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں گے کہ وہ جو ساری باتیں ڈیٹا اسٹرکچرز، الگوریدمز، آپریٹنگ سسٹم، آٹومیٹا وغیرہ وغیرہ کے کورسز میں آپ پڑھتے رہتے تھے، آخر وہ استعمال کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اس کا استعمال یہ نہیں تھا کہ آپ کو ایگزامز بنا کے دے دی جائیں یا اسائنمنٹس دے دیں اور آپ وہ کر لیں. یہاں پہ اب وہ استعمال اب شروع ہو رہا ہے. تو آئیے اب ہم اسکیننگ کے حساب سے، لیکسیکل انالیسس کے حساب سے اس فارمل، وہ جو میں نے کہا تھا نا ہم ایک پرنسپلڈ اپروچ استعمال کریں گے جو ایک فارمل میتھڈالوجی ہوگی. وہ پہلے ہم وہ فارمل میتھڈالوجی پڑھیں گے جو کہ ایکچولی آپ کو کافی فیملیئر لگے گی، اور اس کو بیسس بناتے ہوئے ہم پھر ایک آٹومیٹک ٹول کی جانب جائیں گے جس کے ذریعے ہم بہت ہی چھوٹی سی ڈسکرپشن کے ذریعے ہم مشکل سے مشکل یا کمپلیکس سے کمپلیکس جو ہے لیکسیکل اینالائزر بنا پائیں گے، جو کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں بھی استعمال کریں گے، اور ان جنرل یہ جو نارمل کمپائلرز ہوتے ہیں اس میں بھی یہی اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اب اس فارملزم کی طرف. اب بقیہ جو آگے سلائیڈز آ رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ تو اب ساری تھیوریٹیکل چیزیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن میری آپ سے تجویز یا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تھیوری کو ذرا غور سے دیکھیے. اس میں کچھ باتیں آپ کو پرانی بھی نظر آئیں گی اور کچھ نئی بھی. اس تھیوری کو پوری طرح کور کر کے پھر ہم ایکچوئل ایگزامپلس کریں گے، اور اس ایگزامپل کے بعد ہم وہ ٹول ڈسکس کریں گے، اور وہ ٹول جو ہے وہ آپ کی اسائنمنٹ میں پھر شامل ہوگا. یعنی کہ یاد ہے ہم نے پروجیکٹ جو ہے اس کو ملٹیپل حصوں میں کرنا ہے.
اس کا پہلا حصہ اصل میں یہ اسکینر ہی ہے، اور یہ اسکینر جو ہے آپ اس ٹول کے ذریعے بھی بنائیں گے. تو آئیے آپ پہلے اس فارملزم کی جانب چلتے ہیں جس کی میں نے بات کی ہے کہ وہ ہمارا بیسس ہوگا اس ٹول کو بنانے میں اور اس کو پھر استعمال کرنے میں. اچھا، سب سے پہلی بات کہ ہاؤ ڈو وی ڈسکرائب ٹوکنز. اب دیکھیے ٹوکنز کی جو ڈیفینیشن تھی وہ تو میں نے آپ کو دے دی تھی کہ وہ ایک پیئر ہوتا ہے جس میں ایک ورڈ جو آپ کو ان پٹ سے ملتا ہے، جو آپ ان پٹ اسٹریم سے نکالتے ہیں، اس کی سنٹیکٹک کیٹیگری یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہے، نمبر ہے، اسٹرنگ ہے یا کیا ہے، اور دوسرا پھر اس کی ایکچوئل ویلیو. اچھا، یہ تو ہوئی کہ میں نے ٹوکن نکال لیا، لیکن ایک آئیڈینٹیفائر کو آپ فارملی کیسے کہیں کہ بھئی یہ آئیڈینٹیفائر ہے؟ ابھی تک تو آپ لفظوں میں کہتے رہے ہاں بھئی آئیڈینٹیفائر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک کیریکٹر یا الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بلینکس نہیں آئیں گے، اس کے بعد الفابیٹس یا ڈیجٹس آئیں گے یا انڈرسکور. اور پھر کی ورڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر، ہاں کی ورڈ اصل میں ہوتا تو آئیڈینٹیفائر ہی ہے لیکن وہ اسپیشل آئیڈینٹیفائر ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹوکنز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، ہم انفارملی بھی ڈسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم فارمل کوئی طریقہ استعمال کریں. اور جو بات یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ریگولر لینگویجز آر دا موسٹ پاپولر وے فار اسپیسیفائنگ ٹوکنز. اور اس کے بارے میں اس کے کیا اس کی افادیت کیا ہے کہ اٹس اے سمپل اینڈ یوزفل تھیوری، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور جو ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ efficient implementations exist. یعنی کہ یہ جو ٹوکنائزنگ کی بات ہو رہی ہے یہ اصل میں ہم آٹومیٹڈ ٹولز بنا پائیں گے اس تھیوری کی بنا پہ یا ریگولر لینگویجز کو استعمال کر کے. اب دیکھتے ہیں ریگولر لینگویجز کیا چیز ہیں. اب آپ کو یہاں پہ لگے گا کہ یہ تو آٹومیٹا کی کوئی سلائیڈ آ گئی. اصل میں بات صحیح ہے. لیٹ سگما بی اے سیٹ آف سمبلز اور سیٹ آف کیریکٹرز. Sigma is called the alphabet. A language over sigma is a set of strings of characters drawn from sigma. یہ مثال میں دوں گا تو آپ کو کافی آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گی، لیکن چونکہ یہ باتیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو میں اب یہ اتنی زیادہ اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی میں دہراؤں گا بار بار. تو دو باتیں، ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف کیریکٹرز ہے جس کو ہم سگما کہیں گے، جس کو ہم یا سگما کی بجائے اب میں لفظ الفابیٹ کہوں گا، بار بار سگما گریک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایک الفابیٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک لینگویج ڈیزائن کی ہے، اور لینگویج کیا ہے؟ اٹ از اے سیٹ آف اسٹرنگز آف کیریکٹرز ڈران فرام دی الفابیٹ. یعنی کہ اس الفابیٹ کے میں کیریکٹرز لے کے ان کو اکٹھا کروں گا اور اس کے میں اسٹرنگز بناؤں گا. اب وہ میں کیسے بناؤں گا، کب بناؤں گا، وہ اسٹرنگز میں کتنے کیریکٹرز ہوں گے، یہ میری اس لینگویج کی پراپرٹی ہوگی. مثال کے طور پہ الفابیٹ جو ہے آپ اگر انگلش کیریکٹرز لے لیں اے تھرو زی، اے بی سی ڈی کیس یا لوور کیس، یہ ہے وہ الفابیٹ سگما. لینگویج کیا ہے؟ دا انگلش لینگویج. اور انگلش لینگویج اصل میں کیا ہے؟ تو اٹس اے سیٹ آف سینٹینسز جو کہ آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اور ایکچولی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سینٹینسز جو ہیں ان کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے، ان کا سنٹیکس اسٹرکچر ہوتا ہے، اور بعد میں ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں. ایک اور الفابیٹ لے لیں، دی ASCII کیریکٹر سیٹ، یہ جس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی 128 کے قریب کیریکٹرز ہیں، اور ایکسٹینڈڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر 8 بٹ ہو. اب یہ جو ASCII کیریکٹر سیٹ ہے اس کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ایک اس کی کامن مثال ہے کہ آپ کے یہ جو پروگرامز، آپ یہ جو پروگرامز لکھتے ہیں سی میں یا سی پلس پلس میں یا جاوا میں، سی شارپ میں، وی بی میں، یا بقیہ جو لینگویجز آپ کو معلوم ہیں یا آپ نے دیکھی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کیریکٹر سیٹ یعنی کہ اے تھرو زی وغیرہ لے کے ان سے آپ یہ کوڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ نے اردو کا الفابیٹ سیٹ استعمال کرنا ہے، الف بے پے تے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سی پلس پلس کا اف اسٹیٹمنٹ یا وائل یا وہ آپ کیسے کہیں گے؟ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں بنا سکتا ہوں ایک لینگویج جو کہ اردو کا الفابیٹ استعمال کرے گی. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جتنے کمپیوٹر لینگویجز ہیں وہ صرف ASCII کیریکٹر سیٹ میں ہو سکتی ہیں. ایکچولی اور بھی کیریکٹر سیٹس ہیں. ایپسیڈیک ایک بڑا فیمس سیٹ ہے جو کہ IBM کی مشینز میں کافی استعمال ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے اور اب موجود بھی ہے. اب یہ نوٹیشن تھوڑی سی، جہاں تک لینگویجز کا تعلق ہے، دے آر
set of strings, اور ایک string کیا ہے؟ It's a finite sequence of characters. یہ بات آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. What we need is some notation for specifying which sets we want. اصل معاملہ یہ ہے کہ الفابیٹس تو آپ کے پاس ہیں, آپ کئی اسٹرنگز اس سے بنا سکتے ہیں, لیکن ان اسٹرنگز میں سے شاید آپ کو سارے اسٹرنگز کی ضرورت نہ ہو. یہاں پہ ایک کوئک مثال کہ میں آپ کو الفابیٹ دے بھی دوں, ایس کی کیریکٹر سیٹ دے دیتا ہوں, اس میں جتنے کیریکٹرز شامل ہیں اس سے آپ انفینٹ آلموسٹ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کیریکٹر اسٹرنگس, ایک ہیوج اماؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ سی پروگرام جو ہے اس کے اندر کی ورڈز کتنے ہیں؟ گنتی کے ہیں. دوسرا, آپ ویریبل نیمز جو بناتے ہیں وہ بھی آپ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بناتے. جنرلی آپ نے جب بہت زیادہ میموری استعمال کرنی ہوتی ہے, کیونکہ یاد رہے ویریبل اصل میں ہے کیا, وہ تو ایک میموری لوکیشن کا ایک قسم کا ایلیس ہے. آپ اس جگہ کو نام دے دیتے ہیں تاکہ اس جگہ کا جو ایڈریس ہے وہ نہ آپ کو استعمال کرنا پڑے, کیونکہ وہ تو نمبرز ہیں. آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک ویریبل نیم بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو میموری لوکیشن ہے اس کو میں یہ نام دے رہا ہوں, تو وہ ایک ریفرنس ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے. لیکن ویریبل نیمز آپ کتنے بناتے ہیں؟ ایک بڑے سے بڑا پروگرام بھی لے لے, اس میں آخر کتنے ویریبلس ہوں گے؟ ہزاروں ہوں گے, مے بی لاکھوں بھی ہو جائیں گے. تو مقصد یہ کہ الفابیٹ ہے, اسٹرنگس بھی آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جنرلی جو لینگویج آپ بناتے ہیں اس میں ایک سیٹ آف اسٹرنگز آپ چن لیتے ہیں کہ یہ اس لینگویج کا حصہ ہے. یہی بات انگریزی میں ہے یا اردو میں بھی ہے کہ انگریزی میں آپ لفظ تو بے شک بنا لیں, اے بی سی جوڑ کے جو مرضی بنانا ہے آپ بنا لیں, لیکن ایونچولی اگر آپ ایک ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں اس میں ایک فائنائٹ سیٹ آف ورڈز ہیں جو کہ اس لینگویج کے لیے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الفابیٹ ہے, لیکن دیر از اے سرٹن سیٹ آف اسٹرنگز جو کہ میری لینگویج بنے گی, اور یہ بات اب میں اس سلائیڈ میں کہہ رہا ہوں. اب جب یہ بات سامنے آئی کہ ٹھیک ہے میں سیٹس آف اسٹرنگز بناؤں گا لیکن اس میں سے کچھ کو میں استعمال کروں گا, تو آئی نیڈ اے نوٹیشن فار اسپیسیفائنگ وچ سیٹ وی وانٹ, یعنی کہ اس لینگویج کے لیے. اب جہاں تک لیکسیکل انالیسس کا تعلق ہے, یاد رہے اب ہم یہ انگلش نہیں پڑھ رہے, ہم یہ کوئی لنگوسٹک تھیوری کا کورس نہیں یہاں پہ کور کر رہے جہاں پہ اصل میں اور بھی لینگویجز کے ایشوز ہیں. یہاں پہ ہم ایک خاص نوعیت کی لینگویجز ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایونچولی ایکچولی لینگویج کو ریکگنائز کرنا, پارس کرنا اور اس کے لیے پھر ٹرانسلیٹرز بنانا, وہ ہے ہمارا معاملہ یہ لیکسیکل انالیسس کا. اور یاد رہے یہ جنرلی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. اب جہاں تک اس لینگویج کا تعلق ہے یا اس سیٹ آف ورڈز یا جو اسٹرنگز ہیں, فرام لیکسیکل انالیسس پوائنٹ آف ویو وی کیئر اباؤٹ ریگولر لینگویجز. یہ لینگویج کے ساتھ میں نے ایک پریفکس لگا دیا ریگولر لینگویجز. ریگولر لینگویج کیا چیز ہے یہ سامنے ہے آپ کے اب, کہ ریگولر لینگویجز کین بی ڈسکرائبڈ یوزنگ ریگولر ایکسپریشنز. اچھا, اب نوٹیشن ہی چلتی جا رہی ہے, ریگولر لینگویجز آئیں, ابھی ریگولر ایکسپریشنز آ گئے جن کو استعمال کر کے ہم ریگولر لینگویجز بنائیں گے. یہ ایکسپریشنز کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایچ ریگولر ایکسپریشن از اے نوٹیشن فار اے ریگولر لینگویج, اے سیٹ آف ورڈز. اچھا چلو لے لیتے ہیں اس کو بھی, ابھی تک تو تھیوری چلتی جا رہی ہے کہ if A is a regular expression, we write L of A to refer to the language denoted by A. یہ کچھ اٹومیٹا والی باتیں چل رہی ہیں, تو ابھی ہم اس کو آگے لیے چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا یہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں لیکن ذہن نشین کرتے جائیں. ابھی تک کیا ہوا؟ الفابیٹ ہے, لینگویج ہے, لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے ہمیں ریگولر لینگویجز میں انٹرسٹ ہے. ریگولر لینگویجز کے لیے ہم ریگولر ایکسپریشنز استعمال کریں گے, اور ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کی ریلیشن شپ, یہ آخری بات جو لکھی ہے کہ if A is a regular expression, we write L of A to refer to language denoted by A. اب یہ ریگولر ایکسپریشنز کیا چیزیں ہیں؟ ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اصل میں انڈکٹیو ہے, یعنی کہ جس طرح وہ میتھمیٹیکل انڈکشن ہوتی ہے کہ آپ n-1 کے لیے چیز پروو کرتے ہیں, یا ایکچولی آپ کا ایک بیس کیس ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یا ہائپوتھسائز کرتے ہیں کہ کوئی جو فارمولا ہے یا ایکسپریشن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ n-1 کے لیے آپ پروو کرتے ہیں, اور اس سے پھر آپ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ یہ n کے لیے بھی ٹرو ہے.
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہی ریکرسو فارمولیشن، ریکرسو ڈیفینیشن جو کہ ایکچولی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، تو میں اب آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو فوراً پہچان جائیں گے. A regular expression abbreviated RE is defined inductively جس میں سب سے پہلے A representing a character from the alphabet. اب یہ A جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی کا A، انگلش کا A. It can be anything. یہ الف بے پے بھی ہو سکتا تھا، یا اگر ونز اینڈ زیروز ہیں تو لیٹس سے یہ زیرو ہے یا ون ہے. یہاں پہ اس A کا مطلب اصل میں ایک کیریکٹر فرام دیٹ الفابیٹ ہے، not necessarily the English alphabet set. اسی طرح ایپسلون جو ہے نوٹیشن وائز میں کہوں گا کہ یہ ایمٹی اسٹرنگ ہے، یعنی کہ جس میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے. جس طرح آپ کو ایمٹی سیٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک ایمٹی اسٹرنگ ہوگا. اب ان چیزوں کو لے کے میں انڈکٹیولی بڑے ریگولر ایکسپریشنز بناؤں گا، اور وہ ایسے کہ فرض کریں میرے پاس دو ریگولر ایکسپریشنز ہیں آر اور ایس. میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ چاہے مجھے آر دے دو چاہے مجھے ایس دے دو، یا اگر ان پٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس میں ایدر آر اور ایس، یہ جو ایدر اور والا معاملہ ہے ان دونوں میں سے کوئی، تو اس کی نوٹیشن میں نے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دکھائی ہے کہ آر اور اس کے بعد یہ ورٹیکل بار جو کہ اور سگنیفائی کر رہی ہے ایس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چن لو، دونوں نہیں، ان میں سے ایک لینا ہے، یا آر لو یا ایس لو. اس کے بعد اگر آر ایس دو ریگولر ایکسپریشنز ہیں اور ان کو میں آر ایس کٹھا لکھوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے، تو دس مینس آر فالوڈ بائی ایس، اور یہ کنکیٹنیشن ہے، یعنی کہ جو آر ریگولر ایکسپریشن ہے اور جو ایس ہے، ایس کا جو ریگولر ایکسپریشن ہے اس کو آر کے ریگولر ایکسپریشن کے بعد لگا دو، تو میرے پاس ایک لحاظ سے ایک نیا ریگولر ایکسپریشن بن گیا آر ایس. اسی طرح آر سپرسکرپٹ اسٹار یا ایسٹرسک، یہ نوٹیشن بھی آپ دیکھ چکے ہیں. یہ اصل میں ہے ایک نوٹیشن فار ریپیٹیڈ کنکیٹنیشن آف زیرو اور مور ٹائمز، جو کہ میں نے اس سلائڈ کے آخر میں دکھایا ہے کہ آر اسٹار کا مطلب یہ اب ہو سکتا ہے ایپسلون یعنی کہ نتھنگ، ایک سنگل آر، اور دو آرز، اور تین آرز، اور چار، اینڈ سو آن، یعنی کہ زیرو اور مور occurrences آف آر. یہ میری اب چوائس ہے کہ میں اس میں سے کتنے چنوں، اور یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جہاں تک لیکسیکل انالیسس کا تعلق ہے اس میں آپ یہ کتنے چننا چاہیں گے. لیکن یہ وہ میکینزم ہے جس کے ذریعے ہم لارجر اینڈ لارجر، آپ دیکھیے کس طرح میں انڈکٹیولی لارجر اینڈ لارجر ریگولر ایکسپریشنز بنانا شروع کر دیا ہے میں نے، اور اس کی یہ نوٹیشن اب یہ ہے. تو نوٹیشن اس سلائڈ کے حوالے سے ذہن نشین کریں تین. پہلا آر اور ایس، دوسرا آر ایس، اور تیسرا آر سپرسکرپٹ ایسٹرسک. اور نوٹیشن اگر آر کے بعد کوشچن مارک ہے تو اس کا مطلب ہے 0 اور 1 آر، یعنی کہ اگر یہ نوٹیشن میں استعمال کروں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی ریگولر ایکسپریشن یا ایمٹی اسٹرنگ یا اے سنگل انسٹنس. لیکن دیکھیے اور اس میں ہے، یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں گے. آر پلس جو ہے یا جو آر سپرسکرپٹ پلس ہے، یہ نوٹیشن ہے آر آر اسٹار کی، یعنی کہ 1 اور مور، کیونکہ دیکھیے پہلا آر تو آپ کو مل گیا، لیکن یہ جو آر سپرسکرپٹ ایسٹرسک ہے اس سے آپ کو 0 اور مور ملیں گے، یعنی کہ نتیجتاً آپ کو آر یا آر آر یا آر 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 اور اس طرح. فائنلی گروپنگ، کہ اگر میں ریگولر ایکسپریشن کے ارد گرد پرنتھسیز لگا دوں تو ایکچولی وہ آر ہی ہے، بس یہ ایک نوٹیشن ہے کہ میں نے ایک ریگولر ایکسپریشن کو گروپ کر دیا. اور یہ جو گروپنگ والی بات ہے یہ آپ آرڈنری ارتھمیٹک ایکسپریشنز میں بھی دیکھتے ہیں. یاد ہے جب آپ نے پریسیڈنس لگانی ہوتی ہے کہ 4 ملٹیپلائی بائی 3 پلس 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 پلس 2 پہلے ہو تو آپ جنرلی 3 پلس 2 کے ارد گرد پرنتھسیز لگا دیتے ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا یہ جو ریگولر ایکسپریشن والا معاملہ ہے اس کو ہم لیکسیکل انالیسس کی طرف لیے جائیں گے. اور وہ یوں کہ دیکھیے ہم یہ ساری نوٹیشن، یہ تھیوری کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹوکنز ڈسکرائب کرنے ہیں، اور ایکچولی ہم یہ نوٹیشن ایسی بنا رہے ہیں یا بنا پائیں گے کہ یہ نوٹیشن ہم ایک ٹول کو دے دیں گے کہ یہ وہ میرے ٹوکنز ہیں، یہ ان کی ڈسکرپشن ہے، ان کو لو اور میرے لیے ایک اسکینر بناؤ.
میرے لیے لیکچر بناؤ، یعنی کہ وہ کلاس جو آپ نے ہاتھ سے لکھی تھی وہ ایک ٹول بنائے گا. تو آئیے اب وہ نوٹیشن بھی ذرا دیکھ لیں جو ہم اپنے یہ جو ٹول کے حوالے سے استعمال کرنا چاہیں گے. یہاں پہ ایک نوٹیشن اینگل بریکٹ اے بی سی، اس کا مطلب اصل میں ہے اے اور بی اور سی، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی، یہ نہیں کہ تینوں اکٹھے. اسی طرح اگر میں نے بہت سارے اور شو کرنے ہیں، جیسے کہ یہ اے ڈیش زی ہے، اس کو اگر میں اسکوائر بریکٹ میں ڈال دوں تو اس کا مطلب ہے اے اور بی اور سی اور ڈی اور ای سے لے کے زی تک. فرض کریں یہاں پہ میں 0-9 کہہ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا 0 اور 1 اور 2 اور 3 اور 4 سے لے کے 9 تک. یہ رینج کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس کے جو ٹائٹل ہے وہ دیکھیے میں نے کہا ہے آر ای ایکسٹینشنز. یہ ایکچولی ایکسٹینشنز اسی حوالے سے کہ ہم یہ جو اسکینر یا جو آٹومیٹک جنریشن ہے اس کی اسپیسیفکیشن میں یہ نوٹیشن استعمال کریں گے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے، کیونکہ دیکھیے میں اینگل بریکٹس نہ بھی استعمال کروں، یہ جو اور نوٹیشن ہے جو آپ کو یہ تینوں اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے یہ ایکچولی میں نے ابھی انٹروڈیوس کر دی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ بجائے میں اے بی سی ڈی اور بیچ میں اور بارز اتنا لمبا ریگولر ایکسپریشن لکھوں، اس کا میں نے ایک شارٹ ہینڈ معاملہ کیا کہ اینگل بریکٹ میں اے ڈیش زی ڈال دیا. اسی طرح ایک اور نوٹیشن ہے کہ اینگل بریکٹ یہ جو اپ ایرو کیرٹ سائن اس کو کہتے ہیں اے بی، یہ کی بورڈ پہ موجود ہے. یہ جنرلی یہ جو کی 6 ہوتی ہے، نمبر 6 کی بورڈ پہ، اس کے شفٹ کر کے کریں تو آپ کو یہ کیریکٹر ملے گا. اس کا مطلب ہے اینی تھنگ بٹ اے اینڈ بی، یعنی کہ ان کے علاوہ. اور جنرلی یہ آپ لیٹرس جو ہیں ان کے حوالے سے کہیں گے کہ جو الفابیٹ آپ کا ہے اس میں سارے تو لے لو سوائے اے اور بی کے. ذہن نشین وہ رہے بات کہ یہ اس الفابیٹ کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ اب میں نے تھوڑی سی مثالیں بھی دی ہیں اور اس چیز کی جو ڈیفینیشن تھی جو ہمارے ریگولر ایکسپریشن سے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر میرے پاس ریگولر ایکسپریشن آ رہی ہے تو اس سے میں لینگویج کے جو اسٹرنگز ہے وہ کیا بنا پاتا ہوں. اے اگر ہے تو اس سے لینگویج اسٹرنگ جو سمپلی بن سکتا ہے وہ اے، جو میں نے ڈبل کوٹس میں یہاں پہ شو کیا ہے. اگر میرے پاس لینگویج اسٹرنگ یا ریگولر ایکسپریشن اے بی ہے تو اس سے میں کیا اسٹرنگ جو ایل آر میں ہوگا وہ کیا بنا پاتا ہوں، اے بی، یعنی کہ دونوں کو جوڑ کے. اگر اے اور بی ہے تو ایکچولی اس ریگولر ایکسپریشن سے میرے لیے اب ممکن ہے کہ میں لینگویج کے دو اسٹرنگز بنا پاؤں، یا اے یا بی. یا اگر آپ الٹ دیکھیں کہ یہ جو اے اسٹرنگ کا ہونا اور بی اسٹرنگ کا ہونا، اس کے لیے جو ریگولر ایکسپریشن میں استعمال کر سکتا ہوں وہ ہے اے اور بی. اس ریگولر ایکسپریشن سے میرے پاس یہ ممکن ہوگا کہ میں یہ لینگویج کے یہ دو اسٹرنگز جو ہیں اے بی یہ بنا پاؤں. فرض کریں میرے پاس ریگولر ایکسپریشن ہے اے بی پرنتھیسز اسٹار. اس سے میں کیا اسٹرنگز بنا سکتا ہوں، ایمٹی اسٹرنگ، اسٹرنگ اے بی. اب دیکھیے یہاں پہ اے بی دونوں آ رہے ہیں کیونکہ ان سائڈ دا پرنتھیسز میرے پاس وہ اور بار نہیں ہے. اے بی یعنی کہ ریپیٹیشن. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اے بی کی جگہ اگر آپ ذہن میں آر رکھیں تو ایکچولی یہاں پہ وہ آر ایمٹی ہو سکتا ہے، سنگل آر ہو سکتا ہے، آر ہو سکتا ہے، جس کی بنا پہ اے بی بنا. اگر وہ آر ہوتا تو وہ اے بی اس طرح 3 دفعہ بن جاتا ہے، اینڈ سو آن. اسی طرح جو ریگولر ایکسپریشن اے اور ایپسلون اور پھر پرنتھیسز کے باہر بی، اب اندر والا جو آر ہے اس سے مجھے کیا ملتا ہے، اے مل سکتا ہے یا ایپسلون مل سکتا ہے. اگر میں اے لیتا ہوں تو ٹوٹل اسٹرنگ جو میں بنا سکتا ہوں وہ اے بی ہے. اگر میں ایپسلون لیتا ہوں تو اس سے جو اسٹرنگ بنا وہ سمپلی بی ہوگا. یہ وہ نوٹیشن ہے ریگولر ایکسپریشنز کی جس سے ہم وہ لینگویج کے اسٹرنگز بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ وہ کون سے اسٹرنگ ہیں جو کہ لینگویج کا حصہ ہوں گے. وہاں تک تو ابھی ہم نہیں پہنچے، البتہ یہ ضرور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوکنز کو ڈسکرائب کرنے کی ایک اسٹریٹجی آ گئی ہے، ایک طریقہ کار ہمیں مل گیا ہے، اور وہ ہے ریگولر ایکسپریشنز جس سے ہم ریگولر لینگویجز بنائیں گے. اب ذرا آئیے کہ ہم جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں جنرلی یہ جو ٹوکن ٹائپس ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں.
اور اگر ان کو ہم چاہیں کہ ریگولر ایکسپریشن سے ڈسکرائب کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس طرح کہ جو انٹیجر ہے، اگر آپ سوچیں کہ انٹیجر جو آپ لینگویج میں پروگرامنگ میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اٹس اے نان ایمٹی اسٹرنگ آف ڈیجٹس 0 سے لے کے 9 تک. اب یہ لفظ جو ہے ڈیجٹ، اس سے پہلے نان ایمٹی کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اٹس اے نان ایمٹی اسٹرنگ آف ڈیجٹس. پہلے ڈیجٹس لیں، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ڈیجٹ کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. لفظوں میں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ 0 اور 1 اور 2 اور 3، انگریزی میں تو لکھ دیا. یہ اب وہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے کہ ڈیجٹ جو ہے ریگولر ایکسپریشنز کے حوالے سے بنتا ہے 0 اور 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 سے لے کے 9 تک، جو بائی دا وے میں ایکچولی اس کے لیے شارٹ ہینڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں، اینگل بریکٹ اوپن 0-9. اگر وہ سیکوینس اس طرح ہے اینڈ اٹس انڈرسٹوڈ کہ 0 through 9 کا مطلب ایکچولی یہی ہے کہ 0 1 2 3 4 5، تو میں وہ نوٹیشن استعمال کر سکتا ہوں. اس کے بعد انٹیجر کو لیں. اب ذہن میں رکھیں کہ ایک یہ سنٹیکٹک کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کے ٹوکنز جو ہیں ایک پروگرام میں وہ انٹیجرز ہوتے ہیں. اس کی اب ریگولر ایکسپریشن ڈسکرپشن کیا ہے وہ یہ اب آخر میں ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ ڈیجٹ، ایک انٹیجر میں ایک ڈیجٹ تو ہونا چاہیے، فالوڈ بائی ڈیجٹ اسٹار، یعنی کہ ایک ڈیجٹ کے بعد بے شک کوئی نہ ہو، یا ایک ہو یا دو ہو. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیجٹ یا ریگولر ایکسپریشن آر فالوڈ بائی آر اسٹار کی ایک نوٹیشن ہے آر پلس. تو ایکچولی یہاں پہ میں اب کہہ سکتا تھا کہ انٹیجر جو ہے وہ ایکچولی ڈیجٹ پلس ہے. تو دیکھیے کس طرح میں نے ریگولر ایکسپریشنز کو استعمال کرتے ہوئے اب جو میری اپنی ایکچوئل پروگرامنگ لینگویج میں جو سنٹیکٹک کیٹیگریز ہیں یا ٹوکنز ہیں ان کو میں نے ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا ہے. اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی جو لینگویج ہے، ایک لحاظ آپ سی کو لے لیں، سی پلس پلس کو لے لیں، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، انٹیجرز ہوتے ہیں، کی ورڈز ہوتے ہیں اینڈ سو آن. وہ بھی دیکھ لیں. آئیڈینٹیفائر کو آپ کیسے لفظوں میں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اٹس اے اسٹرنگ اور لیٹرز اور ڈیجٹ اسٹارٹنگ ود اے لیٹر. یہ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے جو کہ جنرلی لیٹر یا ڈیجٹ سے بنتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، یہ آپ کو تمام پروگرامنگ لینگویجز میں ملے گی کہ پہلا کیریکٹر جو ہے وہ ٹپکلی الفابیٹ ہونا چاہیے یا ان سرٹن کیسز انڈرسکور. اس کو میں ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے کیسے کہوں گا، یہ آخر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. وہ اس طرح، سب سے پہلے یہ پہلی اینگل بریکٹ دیکھیے، اس میں میں نے اصل میں دو رینجز اور ایک سنگل کیریکٹر ڈالا ہے A through Z. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا لوور کیس اے اور لوور کیس بی اور لوور کیس سی اور لوور کیس ڈی اینڈ سو آن ٹل زی. اس کے بعد دوسری رینج شروع ہو جاتی ہے اپر کیس کی، کیپٹل اے اور کیپٹل بی اور کیپٹل سی. اور بائی دا وے یہ لاسٹ جو لوور کیس زی تھا اس کے بعد بھی ایکچولی ایک اور ہے. یاد رہے اینگل بریکٹ میں جو ساری جو چیزیں ہیں وہ سب ان کے درمیان اور ہوگا، اور یہ رینجز جو ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے اب کہ آپ کو پتا ہے کہ اے تھرو زی میں جو کیریکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں. یہاں پہ میں وہی کیا اسمپشن کہ آپ کو انگریزی کے الفابیٹ سیٹ کا پتہ ہے، اور آخر میں یہ انڈرسکور بھی ہے. اچھا، یہ ڈسکرائب کر رہا ہے پہلا کیریکٹر، کیونکہ دیکھیے آئیڈینٹیفائر کا یا ویریبل نیم کا جو پہلا کیریکٹر جنرلی ایک لیٹر یا انڈرسکور ہوتا ہے. تو دیکھیے پہلی اینگل بریکٹ میں آپ کو 0 through 9 نظر نہیں آ رہا، جو کہ اب آپ دوسری اینگل بریکٹ اگر دیکھیں جو وہ میں نے ایکسٹینشن ریگولر ایکسپریشن ایکسٹینشن بنائی ہے، اس میں پھر اے زی بھی ہے، کیپٹل اے زی بھی ہے، اور 0-9 بھی ہے اور انڈرسکور بھی ہے، البتہ باہر میں اب وہ سٹار ہے. تو اب یہ چھوٹی سی نوٹیشن کے ذریعے میں سی یا سی پلس پلس یا جاوا کے تمام آئیڈینٹیفائرز کو میں ایک طرح سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے، یہ وہ ریگولر ایکسپریشن ہے جس سے آپ اس لینگویج کے آئیڈینٹیفائرز چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اس میں جو مرضی آپ لیٹرز یا ڈیجٹس ڈالیں وہ سارے میں اس ٹیمپلیٹ سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں، اور ایونچولی جو ہم دیکھیں گے اس سے ہم وہ ریکگنائز کر لیں گے. اچھا، اب یہاں پہ بات آئی کہ ہمارے پاس ایک اچھی نوٹیشن سامنے آ گئی کہ اب ہم ٹوکنز کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کنسائسلی.
کہ ایک آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آخری جو فقرہ استعمال کیا، اصل میں جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ڈسکرپشن ہے تو میں ان کو ریکگنائز کر لوں کہ جب مجھے یہ پیٹرن ملے کہ ایک لیٹر ہے، اس کے بعد سیریز آف لیٹرز اور ڈیجٹس یا انڈرسکور ہے، اگر یہ مجھے ملا تو اس کا مطلب ہے مجھے ان پٹ میں ایک آئیڈینٹیفائر مل گیا. ٹوکنز کے بارے میں ابھی گفتگو کچھ جاری ہے، وہ ہم واپس سلائڈ پہ چلتے ہیں. ابھی تھوڑی سی اور تھیوری باقی ہے. ٹوکنز جو ہیں، اب ریکیپ کر لیں کہ اسٹرنگز آف کیریکٹرز ریپرزینٹنگ لیکسیکل یونٹس آف پروگرامز سچ ایز آئیڈینٹیفائرز، نمبرز اور آپریٹرز. یہ بات طے ہو گئی. ٹوکنز ہم نے شروع میں ڈسکرائب کیے تھے کہ وہ پیئر ہیں. پھر ہم نے ایڈ ہاک لیکچر بنا کے دیکھا کہ اس کو ہم ایک ان پٹ اسٹریم آف کیریکٹرز میں سے کیسے نکالیں گے. نکالنے کے بعد پھر ہمیں یہ دقت پیش آئی کہ بھئی اب اس کو میں ڈسکرائب کیسے کروں. اس کے لیے ہم نے ریگولر ایکسپریشنز استعمال کیے. لیکن ایونچولی جہاں تک ہم لیکسیکل انالیسس کی بات کر رہے ہیں، دے ریپرزینٹ لیکسیکل یونٹس آف پروگرامز سچ ایز آئیڈینٹیفائرز، نمبرز اینڈ آپریٹرز. اور یہاں پہ یہ لفظ جو پروگرامز ہے، یہ اب میں کمپیوٹر پروگرامز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ابھی ہم نے ریگولر ایکسپریشنز کیے ہیں. اٹس اے کنسائز ڈسکرپشن آف ٹوکنز. ریگولر ایکسپریشن ڈسکرائبز اے سیٹ آف اسٹرنگز، اور ایونچولی اس سے وہ ریگولر لینگویج بنتی ہے جو کہ ایکچولی ایک لیکسیکل اینالائزر استعمال کر کے اس کے وہ ٹوکنز جو ہے ان کو ریکگنائز کرے گا. مائنڈ یو، لیکسیکل اینالائزر جو ہے وہ صرف ٹوکنز نکالتا ہے. جہاں تک یہ لینگویج کا تعلق ہے کہ ایک اسٹرنگ جو ہے ایک لینگویج کا حصہ ہے، وہ ذمہ داری لیکسیکل انالیسز یا اینالائزر کی نہیں، وہ ہم دیکھیں گے بعد میں پارسر کی ہے. اور یہ بات کہ the set of strings represented by a regular expression RLR is the language denoted by the regular expression R. یہ جو لینگویج والا معاملہ ہے، اس کی اہمیت اصل میں بعد میں جب ہم پارسنگ میں جائیں گے، وہاں پہ لینگویجز اور خاص طور پہ کانٹیکسٹ فری لینگویجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے اب آئیں گی، اور ادھر ہم پارسر جو ہے اس کو بنائیں گے اور استعمال کریں گے. اچھا، یہ تو تھا ریکیپ. ہمارے پاس اب ایک کنسائز نوٹیشن بھی آ گئی ٹوکنز کو ڈسکرائب کرنے کی. ان ٹوکنز کو لے کے اب ہم کیا کریں؟ ایڈ ہاک لیکچر میں ہم کیا کرتے تھے؟ ایک ورڈ نکالتے تھے اور اس کے بعد اس کی سنٹیکٹک کیٹیگری کو ہم ڈٹرمن کرتے تھے، وہ لک اہیڈ سے اور اس طرح کی کاروائی استعمال کرتے ہوئے. بلکہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا، یا اس وقت میں نے یہ آپ سے پوچھا تھا کہ فرض کریں میں ایک آئیڈینٹیفائر کو اب نکال لیتا ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ ایک کی ورڈ ہے کہ نہیں، یعنی کہ وائل ہے یا اف ہے. میں نے دو تجویزیں آپ کو دی تھی. ایک یہ کہ آپ بی ایس ٹی میں اپنے سارے کی ورڈز ڈال لیں. دوسرا یہ کہ آپ ایک ہیش میپ بنا لیں. اصل میں ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی میں اس کا ذکر کرتا چلوں. یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے بائنری سرچ پڑھی تھی. بائنری سرچ الگوریتھم بڑا سمپل سا ہے کہ ارے کے اندر آپ سارٹیڈ ڈیٹا رکھو، اور وہ سارٹیڈ ڈیٹا جو ہے اس کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے کسی ورڈ کو، تو پہلے اس ارے کو لو اور اس کے مڈل میں جاؤ. اگر مڈل میں نہیں ملتا تو جو مڈل ایلیمنٹ ہے اس سے کمپیئر کر کے دیکھو کہ کیا وہ مڈل ایلیمنٹ سے آپ کا ایلیمنٹ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اگر وہ چھوٹا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بائنری سرچ ریکرسولی اپلائی کرو. اگر بڑا ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ والے میں حصے میں چلے جاؤ. اگر میچ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مل گیا. بائنری سرچ یہاں پہ بھی بڑی آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے. وہ طریقہ یہ، میں یہ ایک قسم کا سائڈ اسٹیپ کر رہا ہوں مین لیکچر سے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ یوز ہے بائنری سرچ کا، یہ کی ورڈ ریکگنیشن کا، کہ آپ اپنے جتنے کی ورڈز ہیں ان کو ایک ارے میں ڈال دیں سارٹیڈ، یعنی کہ اف، وائل، سوئچ، کیس، فور، یہ سارے جو کی ورڈز ہیں یہ آپ ایک اسٹرنگ ارے میں ڈال دیں، ان کو سارٹیڈ آرڈر میں رکھیں. اور آپ کا جو لیکچر ہے جب اس کو ایک آئیڈینٹیفائر ملے تو وہ آئیڈینٹیفائر لے کے آپ بائنری سرچ کریں اس کی ورڈ ارے کو. اگر آپ کو وہ مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کی ورڈ ہے، اور آپ اس کی ورڈ کا ایک ٹوکن کوڈ جو ہے لیٹس سے اس کو آپ نے ایک نمبر اسائن کیا کہ وہ وائل تھا یا اف تھا، وہ آپ اس ارے میں ایز آکسیلری ڈیٹا رکھ سکتے ہیں.
خیر یہ تو ایک قسم جیسے میں نے ذکر کیا تھوڑا سا سائڈ اسٹیپ ایشو ہے، لیکن یہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آئیڈینٹیفائرز اگر وہ کی ورڈز ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ طریقہ جو میں نے تجویز کیا کہ پہلے آئیڈینٹیفائر اٹھائیں اور اس کو سرچ کریں کسی سارٹڈ ڈیٹا سیٹ میں جس میں آپ کے کی ورڈز ہیں. اصل میں دوسرا اس کا طریقہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے ریگولر ایکسپریشنز بنا دیں گے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ریگولر ایکسپریشنز کی باری تھوڑی دیر میں آئے گی. پہلی بات کہ ہم نے جو آٹومیشن بنانی ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارا یہ سارا فارملزم ایسے ہے کہ اگر میں یہ ریگولر ایکسپریشنز اس کے بیسس پہ لینگویج بنا لوں تو اگر میں ایک اسٹرنگ دوں آپ کو تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ اسٹرنگ کے اندر جو چیزیں ہیں کیا اس لینگویج کے وہ ورڈز ہیں کہ نہیں. ایسی چیزوں کے لیے جنرلی آپ فائنائٹ آٹومیٹون بناتے رہے کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے، آپ کو میں نے ایک اسٹرنگ دیا اور آپ سے پوچھا پروو کرو کہ یہ اسٹرنگ جو ہے اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں، یا اگر اس لینگویج کی کوئی جنریشن میکینزم تھی، کوئی گرامر تھی، تو آپ اس کے پروڈکشن رولز کو استعمال کر کے وہ لینگویج یا وہ اسٹرنگ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہی کاروائی اب ہم یہاں پہ کریں گے. یہ ریگولر ایکسپریشن والا معاملہ لے کے ہم اب اس آٹومیٹون کی طرف جائیں گے جو کہ ایونچولی ہم ایک آٹومیٹڈ ٹول سے بنوا پائیں گے، اور اس میں ہم کے ذریعے وہ ٹوکنز بتائیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو اسکینر بنائے وہ ریکگنائز کرے ایک ان پٹ اسٹریم کو لے کے. تو آئیے اب اس آٹومیٹون کی طرف چلتے ہیں. جو بات یہاں میں نے اب لکھی ہے وہ اسی طرف آپ کو لے جائے گی یا ہمیں لے کے جائے گی کہ وی نیڈ اے میکینزم ٹو ڈیٹرمن if an input string W belongs to LR, the language denoted by regular expression. اور یہ چیزیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک لینگویج آپ کو دی گئی، اس کی ڈسکرپشن بھی کوئی خاص طریقے سے دی، جنرلی کانٹیکسٹ فری فارم تھی، اس کی پروڈکشن رولز تھے آپ کے پاس، گرامر تھی آپ کے پاس، اور آپ کو ایک اسٹرنگ دیتے تھے کہ بتاؤ یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں. Such a mechanism is called an acceptor. اب اصل میں ایکسیپٹر جو ہے اندر تو ہوگا آٹومیٹون ہی، یہ بعد میں آپ دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک ایڈیشنل ایک فیچر لگاتے ہیں کہ اگر جس طرح کی یہ میں نے گرافکلی آپ کو دکھایا ہے کہ اس کو ہم ایک ان پٹ اسٹرنگ دیں W اور ساتھ اس کو ہم ایک لینگویج بھی دے دیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرنگس کو لے کے ریکگنائز کرے، تو ایکسیپٹر جو ہے وہ اس نے جو بھی اندرونی کاروائی کرنی ہے وہ کر کے ہمیں یس نو آنسر دے گا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اس نے کہا یس تو W از این ایلیمنٹ آف L. یہاں پہ یہ ایپسلون جو ہے یہ ممبرشپ کے لیے ہے کہ W جو ہے وہ اس لینگویج کا ایک اسٹرنگ ہے. اگر نو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو W میں نے اس میں فیڈ کیا تھا وہ اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے. اب یہ ایکسیپٹر کیسے بنتا ہے، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اور ایونچولی ہم اس کو آٹومیٹکلی کیسے بنائیں گے، اب آئیے اس جانب چلتے ہیں. اور ذرا ٹائٹل دیکھیے، فائنائٹ آٹومیٹا. یہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے یہ آٹومیٹا کی لیکچرز بن گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اب کمپائلرز کے حوالے سے یہ جو ساری تھیوری ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ اب کیا ہے، آٹومیٹا ہم کریں گے، آٹومیٹون بنائیں گے اور وہ فائنائٹ ہوگا. اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی، ریگولر ایکسپریشنز، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی، فائنائٹ آٹومیٹا. اچھا یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ ساری لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ہم کو جنرلائزڈ فائنائٹ آٹومیٹون جو آل سارٹس آف لینگویجز کو ریکگنائز کرے وہ فی الحال نہیں بنا رہے ہم لیکسیکل انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو ابھی دوبارہ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایکسیپٹر ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ایکسیپٹر نے کیا کرنا ہے، ان پٹ اسٹرنگ لینا ہے اور ایک لینگویج جو جنرلی اس کے پاس موجود ہوگی یا اس میں انکوڈڈ ہوگی، اور اس نے صرف یہ بتانا ہے کہ کیا یہ ان پٹ اسٹرنگ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں، بس. تو پھر ریگولر ایکسپریشنز ہوں گے اور امپلیمنٹیشن اس آٹومیٹا کی فائنائٹ آٹومیٹا کے ذریعے ہوگی، آٹومیٹون ہم بنائیں گے. اور یہ اب دیکھی بالی سلائیڈ جو شاید میں نے یہاں پہ مے بی فونٹس ڈفرنس استعمال کر لیے یا رنگ بدل دیے، لیکن یہ آپ نے چیز دیکھی ہوئی ہے کہ a finite automaton consists of an input alphabet جس کی نوٹیشن سگما, a set of states,
a start or an initial state, a set of transitions, and a set of accepting final states. یہ ذرا اس کے جو 5 ایلیمنٹس ہیں یہ دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے. یہ دیکھی والی چیز جیسے کہ میں نے عرض کیا, ان پٹ الفابیٹ, set of states, start, initial state, a set of transitions, and a set of accepting states. اچھا, یہ بھی اب آپ کو یاد ہوگا کہ اٹومیٹون جو آپ بناتے تھے ٹپکلی آپ اس کو گرافکلی ریپرزینٹ کرتے تھے, یعنی کہ ایک اسٹیٹ ڈائیگرام جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سرکلز اور لائنز اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی اور ان میں ٹرانزیشنز ہوتی تھیں کہ آپ ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کو کچھ ان پٹ ملی اور اس کی بنا پہ آپ کسی اور اسٹیٹ میں چلے گئے. وہی میتھڈالوجی, وہی نوٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی استعمال ہوگی, بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح وہی اسٹیٹ ڈائیگرامس یہاں پہ دوبارہ بنائیں گے. ہاں, یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس ڈائیگرام کی جس کو ایک لحاظ سے اگر آپ الگورتھمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ اصل میں ایک گراف ہے, ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے. اس گراف کو ہم ایک میٹرکس کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور یہ وہ ٹیبولر فارم ہوتی ہے جو کہ ہم یاد ہے الگورتھمس میں ان جنرل گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے دیکھتے تھے کہ گراف کو آپ ایک میٹرکس یا ایک ٹیبل کی فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. خیر, یہ وہ ریپرزینٹیشن کی بات. اب آئیے یہ اٹومیٹون کی وہ باتیں, یہ جو گرافیکل نوٹیشن ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں, اور پھر ہم لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے اپنا اٹومیٹون بنائیں گے. اگین یہ اٹومیٹا والی باتیں یہاں پہ ایک لحاظ سے دہرائی جا رہی ہیں. اسٹیٹ گرافس, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک سرکل میں آپ جنرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک اسٹیٹ. اسٹارٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل ہوتی ہے, کیونکہ اٹومیٹا میں آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں کسی ان پٹ لے کے تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے میں شروع ہوں گا. اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے آپ کا لیکسیکل انالائزر اگر ایک اٹومیٹون ہے تو اس میں بھی ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگی, جو کہ اگر آپ ایڈ ہاک کو دیکھیں تو وہ یاد ہے لیکسر کا جو کنسٹرکٹر تھا, ان اے وے وہ آپ کو انیشل اسٹارٹ اسٹیٹ میں لے کے جاتا تھا, کیونکہ اس نے سب سے پہلا کیریکٹر ان پٹ اسٹریم کا اس نے پڑھا تھا. اسٹارٹ اسٹیٹ کو میں اس طرح نوٹیفائی کروں گا, نوٹیشن میری یہ ہوگی, ڈینوٹ کروں گا کہ ایک سرکل کے شروع میں ایک ایرو ہے جو کہ ایکچولی کسی اور اسٹیٹ سے نہیں آ رہا. دیکھیے یہ اس کی خاصیت ہے. ایکسیپٹنگ اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے میں یہ ڈبل سرکل استعمال کروں گا. جنرلی آپ دیکھیں گے کہ سرکل کے اندر ایکچولی اس اسٹیٹ کا نام یا نمبر یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. وہ فی الحال میں نے یہاں پہ نہیں دکھائی, میں ابھی وہ گرافیکل نوٹیشن جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور دیکھ لیجئے, یہ بھی دیکھی والی بات کہ ایک ٹرانزیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں اور مجھے ان پٹ سمبل یا ان پٹ کیریکٹر الفابیٹ کا, یاد رہے وہ الفابیٹ ابھی کہیں نہیں گیا, وہ لینگویج کی بات کے ساتھ ساتھ وہ الفابیٹ ایسوسیٹڈ ہے, اور اٹومیٹون کی ڈیفینیشن میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک الفابیٹ ہوگا. اس الفابیٹ کے اگر ایک کیریکٹر پہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ٹرانزیشن ہے. یہ بھی جیسے کہ میں نے کہا دیکھی والی بات. اب فائنائٹ آٹومیٹون کیا کرتا ہے؟ A finite automaton accepts a string if we can follow transitions labeled with characters in the string from the start state to some accepting state. یہاں پہ اب وہ اگر آپ کے پاس پورا اسٹیٹ ڈائیگرام بنا ہوا ہے یا اسٹیٹ گراف بنا ہوا ہے جس میں اسٹیٹس ہیں, ٹرانزیشنز ہیں, اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اور ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹس ہیں, تو یہاں پہ اٹومیٹون کے حوالے سے جو کاروائی ایکسیپٹر کی بنتی ہے وہ اس طرح کہ اگر میں ایک اسٹارٹ اسٹیٹ میں پہنچ سکتا ہوں اور وہاں سے میں ٹرانزیشنز کے ذریعے کسی ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ جاؤں تو ایکسیپٹر کے حوالے سے میں نے وہ اسٹرنگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کہ ایکسیپٹر جو چیز میں نے اصطلاح استعمال کی تھی وہ اٹومیٹون کے حوالے سے اٹ سمپلی مینس دس کہ کسی یا ایک اسٹارٹ اسٹیٹ سے شروع ہو کے کسی اینڈنگ یا فائنل اسٹیٹ اگر آپ پہنچ پاتے ہیں given the transitions that are available, یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کی ٹرانزیشنز بنائیں, نہیں, جو موجود ہیں اگر وہ ٹرانزیشنز فالو کرتے ہوئے آپ کسی ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ گئے تو وہ ایک ایکسیپٹر بن گیا. تو ایکسیپٹر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اب اٹومیٹون کے حوالے سے یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ میں نے جو پہلے پڑھ کے سنائی تھی کہ a finite automaton accepts a string if we can follow transitions labeled with characters
in the string from start state to some accepting state. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ جو کیریکٹرز ان دا اسٹرنگ ہے یہ کیریکٹرز اس الفابیٹ کے ہوں گے جو کہ اس لینگویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی وہ ٹرانزیشن پہ کیریکٹر لگا دو. چند ایک اور مثالیں کہ ایک ایف اے جو اب پورا یہ ایکسیپٹر بن گیا ہے دیٹ ایکسیپٹس اونلی ون، یعنی کہ اگر آپ کی لینگویج کا الفابیٹ ون ہے، یہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ون اگر اس میں شامل ہے تو آپ فرض کریں ایک اسٹارٹ اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں جس کو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا، جس میں یہ دیکھیے ایرو جو آ رہا ہے جو کہ کہیں اور اسٹیٹ سے نہیں آ رہا. اگر اس کو ون ملا اس اسٹیٹ میں آپ کو، یا اس فائنائٹ آٹومیٹون کو ون ملا، جو کہ یاد ہے وہ جو ڈبلیو والی بات کہ ڈبلیو کا ایک اسٹرنگ جو ڈبلیو اسٹرنگ ہے اس کا ایک کیریکٹر ون ہے، اگر وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ اس کی بنا پہ ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. اب یہ نہیں یہاں پہ کہ میں اس کو جان کے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ بنا دوں گا، نہیں، میرا آٹومیٹون یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہوں جو کہ لیفٹ پہ ہے اور مجھے ون ملا اور میں ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں چلا گیا تو اس ایف اے نے ون کو ایکسیپٹ کر لیا. لینگویج میں اور اسٹرنگز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اسٹرنگ جو ہے اس آٹومیٹون نے ایکسیپٹ کر لیا. ایک اور مثال دیکھ لیجئے. An FA that accepts any number of ones followed by a single zero. اب یہ نوٹیشن بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ گرافس بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں آپ آئے، اس کے بعد اگر آپ کو 1 1 1 1 ملتا جائے تو آپ یہاں پہ گھومتے رہیں گے، یعنی کہ 1 پہ ٹرانزیشن کر کے واپس اسٹارٹ اسٹیٹ میں آ جائیں گے، اور جب آپ کو 0 ملا تو آپ یہ جو اینڈنگ اسٹیٹ ہے اس میں چلے جائیں گے. اب یہاں پہ آپ وہ مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ان پٹ اسٹرنگ جو ہے یا وہ جو ڈبلیو ہے وہ اس میں کوئی 10 ونز ہیں اور ایک زیرو ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ 10 ونز پہ آپ یہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہی لوپ کر کے واپس آتے جائیں گے، اور فائنلی جب زیرو ملے گا تو اب دیکھیے آپ کہاں جائیں گے؟ ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں. اگر آپ یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں اسٹارٹ اسٹیٹ سے پہنچ گئے گیون اے اسٹرنگ، یہ نہیں میں نے کہا کہ یہ صرف 10 ونز کے لیے کام کرے گا، 11 ونز کے لیے بھی کام کرے گا فالوڈ بائی 0، 1000 ونز فالوڈ بائی 0 کے لیے بھی یہ کام کرے گا، اب ملین ونز فالوڈ بائی 0 کے لیے بھی یہ کام کرے گا. تو ایز لانگ ایز یہ اٹومیٹون ہے اور آپ کے پاس یہ اسٹرنگز آتے ہیں ونز فالوڈ بائی 0 تو یہ اٹومیٹون اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، یعنی کہ وہ یس کہے گا کہ ہاں یہ ونز نمبر آف ونز فالوڈ بائی 0 جو ہے یہ واقعی اس لینگویج کا حصہ ہیں. اچھا، اب یہ جو اٹومیٹون تھا ہم نے مثال تو لے لی، لیکن بات ہم نے یہ اٹومیٹون کی اس طرح شروع کی تھی کہ ہماری اسپیسیفکیشنز میں ریگولر ایکسپریشنز ہوں گے. ریگولر ایکسپریشنز کے ساتھ اس کا اب ناتا کیسے جوڑیں وہ بھی یہ ایک مثال دیکھ لیجئے. A finite automaton that accepts A, B star A، اس میں الفابیٹ A B ہے، اور اٹومیٹون تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹارٹ اسٹیٹ سے A پہ آپ اس اگلی اسٹیٹ میں مڈل اسٹیٹ پہ گئے اور B پہ ٹرانزیشن ادھر ہی کرتے رہیں گے، اور A کے پہ جو فائنل A آئے گا اس پہ آپ اینڈ اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے. لیکن ذرا اوپر دیکھیے، یہ جو A B star A ہے، کیا آپ اس کو ریگولر ایکسپریشن کے حوالے سے ریکگنائز کر رہے ہیں؟ اس میں یہ جو B star ہے یہ وہ R star ہے، اس میں A B جو کٹھا ہے یا A B star A ہے یہ ایکچولی وہ کنکیٹنیشن ہے. یہاں پہ اب وہ ناتا جڑتا نظر آ رہا ہے، اور ناتا اس طرح ہوگا کہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے شروع ہوں گے. اب ہم یہ ونز اینڈ زیروز اور اس طرح کی وہ بہت ساری مثالیں جو آپ دوسرے کورسز میں دیکھتے رہے تھے اٹومیٹون کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے شروع ہوں گے اور ان کے پھر ہم فائنائٹ اٹومیٹون بنائیں گے. وہ فائنائٹ اٹومیٹون جو اگر بن جاتا ہے تو ریگولر ایکسپریشنز کے حوالے سے جو ہم پہ ورڈز بنائیں گے، یاد رہے ہم وہ پروگرامنگ لینگویجز کر رہے ہیں، اب اگر وہ ورڈ اس پروگرامنگ لینگویج کا جو کہ ریگولر ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے ہم نے بنایا اگر وہ ریکگنائز ہو گیا، یعنی کہ اٹومیٹون کے حوالے سے کیا کہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں شروع ہوئے، ٹرانزیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم اینڈ اسٹیٹ میں پہنچ گئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ورڈ جو ہم نے ان پٹ سے نکالا ہے
وہ سینٹیکٹکلی یا ٹوکن وائز اس لینگویج کا اب حصہ ہے. یہی تو وہ لیکسیکل انالیسس کی بات ہے. لیکسیکل اینالائزر ایکچولی پھر ایک ایکسیپٹر ہے. اب بقیہ کاروائی کے ریگولر ایکسپریشنز کو لے کے ہم آٹومیٹون کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے، یہ ابھی ذرا بات لمبی ہے. میری تجویز کہ آپ کتاب میں دیکھیے، اس کے اوپر کافی لینتھی ڈسکشن ہے آپ کی کتاب میں، اس کو آپ غور سے دیکھیے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو تفصیلاً دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹون ریگولر ایکسپریشن سے کیسے بنے گا. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.